میرا نام مرحا ہے اور میری عمر 18 سال ہے۔ آج زیمل اور حماد ماں باپ بن چکے تھے، مگر زیمل کو بچے سنبھالنا مشکل لگ رہا تھا کیونکہ اس وجہ سے وہ اپنے شوہر کو وقت نہیں دے پا رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کا شوہر الجھا رہتا تھا، زیمل کے ساتھ سوتا بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف مرحا بھی ماں بن چکی تھی، لیکن عاشر نے کچھ مہینوں کے بعد کچھ ایسا کر ڈالا کہ مرحا پھر سے جاننے کے لیے پوری قسط آخر تک دیکھیں۔ پہلی چاہت قسط نمبر 15۔ زیمل اور حماد ایک پیارے سے بچے حمزہ کی ماں بن چکے تھے اور حماد کی خواہش کے مطابق اس کا نام بیگم نے رکھا تھا۔ حمزہ کی شکل بالکل حماد سے ملتی تھی، مگر عادتوں میں بالکل اپنی ماں پر گیا تھا، ہر وقت ناک میں دم کیا ہوتا تھا۔ اب تو حمزہ 2.5 مہینے کا ہو چکا تھا، کبھی کبھار تو سارا دن کھیلتے رہتا اور کبھی چڑچڑا ہو جاتا تو دن رات روتا رہتا۔ زیمل، یہ بالکل تم پر گیا ہے، مزاج ہی نہیں ملتے شہزادے کے۔ حماد جب اس کے بدلے ہوئے تیور دیکھتا تو زیمل سے کہہ دیتا، جس پر زیمل اچھی خاصی تپ جاتی، ہاں ہاں صرف میری ہی اولاد ہے نا، تو مجھ پر ہی جانی۔ زیمل جب غصے میں جواب دیتی تو حماد بہت ہنستا، نہیں نہیں، مجھ سے تو صرف اس کی شکل ہی ملتی ہے، حرکتیں بالکل ماں جیسی ہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا یہ۔ اور حماد کی اس جواب پر زیمل اسے دیکھ کر رہ جاتی۔ حماد اور زیمل کی نوک چوک اسی طرح چلتی رہتی، جسے دیکھ کر اس بیگم بہت خوش ہوتی۔ مرحا ہاسپٹل میں تھی، بی جان، فیصل بھائی، فریاد بھابھی اور مرحا کے کچھ رشتہ دار بھی ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ عاشر بہت بے صبری سے ڈاکٹر کا انتظار کر رہا تھا، تبھی ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ سبھی اس کی طرف دیکھنے لگے کیونکہ کیا ہوا ڈاکٹر، سب خیریت ہے؟ عاشر نے فوراً سے آگے بڑھ کر پوچھا۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ یہ خبر سن کر سب کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ بی جان نے دلی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، کیا میں اپنی وائف سے مل سکتا ہوں؟ عاشر بہت خوش تھا، جی بالکل، آپ مل لیجئے گا، مگر آپ کی بیٹی کو کچھ دیر انکیوبیٹر میں رکھیں گے، مگر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا تو وہ فوراً ہی اس سے ملنے اس کے پاس چلا گیا۔ وہ مرحا کے پاس آ کر بیٹھا، شکریہ میری جان۔ عاشر نے مرحا کا ہاتھ چومتے ہوئے اس سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ مرحا بہت کمزور لگ رہی تھی، تبھی عاشر نے فکر سے پوچھا، میں ٹھیک ہوں، آپ خوش ہیں عاشر؟ مرحا نے عاشر کی طرف سوالی نظروں سے دیکھا تھا، بہت 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 خوش ہوں۔ عاشر کی خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اتنے میں بی جان اور باقی سب لوگ روم میں داخل ہوئے تھے۔ بہت مبارک ہو، خوش رہو، آباد رہو، بی جان نے مرحا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دعا دی تھی۔ آمین، مرحا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ سبھی بہت خوش تھے، سب نے مرحا کو باری باری مبارک دی۔ تبھی ارحم روم میں داخل ہوا تھا۔ چاچو، عاشر کو آواز لگاتا وہ اس کی طرف آیا تھا۔ عاشر نے بھی فوراً سے اسے گود میں اٹھا لیا تھا۔ اب تو ارحم 8 سال کا ہو چکا تھا، مگر عاشر کے لیے اب بھی وہ چھوٹا ارحم تھا۔ جی میری جان، عاشر نے ارحم کے گال پر کس کرتے ہوئے کہا۔ وہ بابا کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر میں ایک ڈول آئے گی، کہاں ہے؟ ارحم نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ ہاں نا، آؤ ڈول کو دیکھ کر آتے ہیں۔ عاشر ارحم کا ہاتھ پکڑے اپنی بیٹی کو دیکھنے چلا گیا۔ احتشام کو کال کر کے بتایا تھا کہ وہ اسے بہت بہت دکھ ہوا تھا کہ اس خوشی کے وقت میں وہ اپنی بہن سے کتنا دور تھا، اس سے مل بھی نہیں سکتا تھا، مگر پھر سے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مرحا سے ملنے پاکستان ضرور آئے گا۔ اور احتشام کی بات سن کر مرحا کا دل کچھ مطمئن ہوا تھا۔ مرحا اب گھر آ چکی تھی۔ گھر میں مرحا کی بیٹی کی وجہ سے ایک الگ رونق لگی تھی، سبھی بہت خوش تھے، مگر ارحم اس کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر بس ڈول کے پاس بیٹھ جائے، اس کا بس چلتا تھا وہ اس کو جانا بھی چھوڑ دیتا۔ اب تو فریال بھابھی کے لیے سب سے مشکل کام ارحم کو سنبھالنا تھا۔ صبح سو کر اٹھتا تو چاچو کے پاس جا کر حاضری لگاتا اور اس چھوٹی سی ڈول کو کچھ دیر گود میں لے کر بہت ساری باتیں کرتا۔ اس کو اسکول سے آتا تو جب تک چاچو کے کمرے میں نہیں چلا جاتے اسے سکون نہیں ملتا۔ مرحا اور عاشر کی بیٹی آج 6 دن کی ہو چکی تھی، اگلے دن عقیقہ تھا اور بچی کا نام رکھنا تھا۔ تبھی سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ مرحا بھی اپنی بیٹی کو لے کر کچھ دیر کے لیے لاؤنج میں آئی تو ارحم نے بڑی احتیاط سے مرحا کی بیٹی کو اپنی گود میں لیا۔ تو کیا نام سوچا؟ بی جان نے مرحا اور عاشر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے پہلے کے وہ دنوں کچھ کہتے ارحم زور سے چلایا، ہبا، اس کا نام ہبا ہے بس۔ یہ سب اس نے ارحم کی حیرت سے دیکھا تھا۔
اور ارم کی اس معصومیت پر سبھی ہنسنے لگے۔ نہیں بیٹا، بری بات، جب بڑے بات کر رہے ہوں تو بچوں کو اس طرح بیچ میں نہیں بولنا چاہیے۔ فریال نے ارم کو ٹوکا تھا۔ ارم کو اپنی ماں کی یہ بات کچھ اچھی نہیں لگی تو مرحا کی بیٹی کو مرحا کے حوالے کر کے وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اوہو بھابھی، بچے کو کیوں ناراض کر دیا؟ عاشر ارم سے بہت پیار کرتا تھا، اسے ارم کا یوں ناراض ہونا اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے عاشر اپنے لینے کے لیے اس کے پیچھے چلا گیا۔ آپ بتا دیجیے بی جان، جو نام آپ رکھنا چاہیں۔ مرحا واقعی چاہتے تھے کہ اس کی بیٹی کا نام بی جان ہی رکھتی۔ نہیں بیٹا، یہ تو ماں باپ کا حق ہوتا ہے، تو تم ہی سوچ کر بتا دو۔ ابھی بی جان کی بات مکمل ہوئی تھی کہ عاشر ارم کو گود میں اٹھائے لانچ میں آیا تھا۔ آپ لوگ کو بھول گیا کہ ارم نے کیا نام بتایا تھا؟ میری بیٹی کا نام آسے ہوبا ہے۔ سنا سب نے، اور عاشر نے اس بات پر سبھی حیران رہ گئے۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ عاشر نے مرحا کی طرف دیکھتے پوچھا تو مرحا نے مسکراتے ہوئے سر ہاں میں ہلا دیا۔ چاچو آپ بہت اچھے ہیں، آپ میری سب باتیں مانتے ہیں۔ ارم نے عاشر کی گال پر کس کرتے اس کے کندھے پر سر اٹکا دیا تھا، جسے دیکھ کر سبھی مسکرانے لگے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ نام آپ نے کہاں سے سن لیا؟ عاشر نے ارم کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ میری فرینڈ ہے نا، اس کا نام ہبا ہے، تو اس لیے میں اپنی ڈول کا نام بھی ہبا رکھ دیا۔ وہ ساری تفصیل بتاتے ہوئے پھر سے آ کر مرحا کے پاس بیٹھ گیا، بڑے پیار سے اس ڈول کو دیکھنے لگا۔ وہاں بیٹھے سبھی لوگ اس کی باتوں سے محسوس ہو رہے تھے۔ اچھا تو یہ آپ کی ڈول ہے؟ مرحا نے ہنستے ہوئے پوچھا تو ارہم نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ جی یہ میری ڈول ہے اور میں اسے کسی اور کو نہیں دوں گا۔ اور ارہم کی باتیں سن سن کر وہاں بیٹھے ہوئے سب لوگ ہنسنے لگے۔ وہ اپنی 10 دن کی بچی کے ساتھ سو رہی تھی، تبھی خواب میں بری طرح ڈر کر اٹھ گئی۔ عاشر رات کو دیر سے کمرے میں آیا تھا، دیکھا کہ اس کی بیوی اور بیٹی سو چکی تھی، سو ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا اور صوفے پر سو گیا۔ اچانک سے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ مرحا بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، ہلکی لیمپ کی روشنی میں اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، تبھی اٹھ کر مرحا کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو دیکھا وہ بے آواز رو رہی تھی۔ مرحا بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ جیسے ہی عاشر نے مرحا کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ عاشر کے گلے لگ کر رونے لگی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں رو رہی ہیں آپ؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عاشر نے اس کی حالت دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گیا تھا، مگر پھر خود کو نارمل ظاہر کرتے اسے تسلی دینے لگا۔ عاشر، میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ تھی اور میں ہبا کو اٹھایا تھا، پھر آپ مجھ سے دور چلے گئے۔ میں نے آپ کو بہت آوازیں دی مگر آپ نہیں سن رہے تھے، یہاں تک کہ آپ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ او پھر میری بیٹی مجھ سے کس لیے لے لی اور وہ مجھے میری بیٹی سے بہت دور لے گئی۔ میں روتی رہی مگر کسی کی مجھ سے رحم نہیں آیا۔ عاشر، میں آپ کے بنا مر جاؤں گی، میری بیٹی کو میں خود سے دور نہیں جانے دوں گی۔ آپ میرا ساتھ دیں گے نا؟ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ وہ اب زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ نہیں میری جان، میں ایسا کیوں کروں گا؟ اور کون تھی وہ جس نے آپ سے ہماری بیٹی کو چھین لیا؟ شکل دیکھی آپ نے؟ عاشر اس کا خواب سن کر خود بھی اندر سے کام کیا تھا۔ نہیں اندھیرا تھا، مجھے اس نے اندھیرے میں چھوڑ دیا اور میری بیٹی کو لے گئی۔ عاشر، اندھیرا تھا، بہت اندھیرا تھا، وہ چاہ کر بھی عاشر کو نہیں بتا سکی کہ اس نے اس کی بیٹی کو چھیننے والی فریال بھابھی تھی۔ وہ ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ اچھا یہ پانی پیو۔ عاشر نے اسے پانی پلایا تھا، پھر اسے تسلی دی۔ وہ سو گئی تھی مگر عاشر کی نیند اٹھ چکی تھی۔ وہ مرحا کی یہ حالت دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گیا تھا کہ ابھی اتنی مشکل سے تو زندگی کی طرف واپس آئی تھی اور ابھی پھر سے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ نہیں یہ میرا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، خواب ایسے بھی تو آ سکتے ہیں نا، خواب ایسے بھی تو آ سکتے ہیں نا، ہر خواب حقیقت بھی تو نہیں ہوتا۔ وہ مرحا کا خواب سن کر حیرت میں ڈوب گیا تھا، کیونکہ ایسا خواب وہ بھی دیکھ چکا تھا مگر وہم سمجھ کر ٹال دیا۔ اس نے بھی خواب میں ایک عورت دیکھی تھی جس نے مرحا سے اس کے بچے کو چھین لیا تھا، اور عاشر اتنا ہی بے بس تھا کہ وہ نہ مرحا کو بچا سکا تھا اور نہ ہی اپنے بچے کو۔ بس مرحا اور عاشر کے خواب میں صرف اتنا فرق تھا کہ مرحا نے اس عورت کا چہرہ نہیں دیکھا تھا جبکہ وہ عورت کو دیکھ چکا تھا۔ وہ مرحا کو کیا بتاتا کہ اس بچے کو چھیننے والی عورت کوئی نہیں بلکہ اس کی اپنی بھابھی تھی، فریال بھابھی۔ بی جان نے عاشر کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ عاشر، تم اپنی بیوی اور بیٹی کا بہت خیال رکھنا، یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ میرا جتنا بس چل سکا میں نے مرحا کا بہت خیال رکھا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ عاشر، اگر مجھے کچھ ہو گیا نا تو مرحا اپنی بیٹی کی بہت حفاظت کرنا، کیونکہ ان دونوں کی اس دنیا میں تمہارے سوا اور کوئی نہیں۔ جانے وہ آج ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی؟ بی جان، اللہ آپ کو زندگی دے، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ عاشر،
ویسے ہی مرا کی حالت کی وجہ سے پریشان تھا اور ابی جان کی باتیں سن کر خوف آنے لگا۔ نہیں میرے بچے، تمہاری بیوی بہت معصوم ہے، وہ دنیا والوں کی مکاریوں کو نہیں سمجھ سکتی، وہ تو کسی کو جواب بھی نہیں دے سکتی، تم اس کو صاحباں ہو، تم ہی اب اس کا سب کچھ ہو، تم ہی اس کی حفاظت کرنی۔ انہیں مرا کی بہت فکر تھی، تبھی اسے سمجھا رہی تھی، فی الحال اچھی فطرت کی مالک نہیں تھی، اس سے بچ کر رہنا، کیونکہ میرے مرنے کے بعد وہ تم دونوں بھائیوں کے ساتھ نہیں رہنے دے گی۔ میری ایک وصیت ہے کہ اگر میں مر جاؤں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم فیصل سے کبھی نہیں لڑو گے، الگ ہونا پڑا تو بے شک ہو جانا، مگر پیار اور محبت سے، لڑ جھگڑ کا نہیں، مگر فیال سے ہمیشہ بچ کے رہنا، وہ تمہیں کسی حد تک بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جانے بھی جان کو ایسا کیا نظر آ رہا تھا کہ انہیں فریال سے بہت ڈر لگنے لگا۔ عاشر یوں تو بہت زیادہ پریشان تھا، مگر بظاہر خود کو نارمل ظاہر کرتے بھی جان کو تسلی دینے لگا۔ ابھی عاشر کی بیٹی صرف 20 دن کی تھی کہ بھی جان کی ڈیتھ ہو گئی۔ بس پھر کیا تھا، عاشر کو تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ بی جان نہ صرف عاشر کو صاحبان تھی، بلکہ مرحا کو بھی بی جان کا بہت سہارا تھا۔ اب مرحا کی امی کی ڈیتھ کے بعد بی جان نے اسے بہت حوصلہ دیا تھا، وہ اسے ہمیشہ ماں بن کر سمجھاتی۔ جب بھی مرحا پریشان ہوتی، بی جان مرحا کو بہت تسلی دیتی۔ کئی بار ایسا تو کہ مرحا اپنی پریشانی کو ذکر عاشر کی بجائے بی جان سے کر دیا کرتی تھی، اور مرحا کو بہت سکون ملتا تھا کہ جب وہ بی جان سے اپنے دل کا حال کہتی تو وہ اسے ایسے سمجھاتی کہ مرحا کو لگتا کہ اس کی پریشان تو بہت بڑھ گئی تھی، اور وہ خود خواہ مخواہ پریشان ہو رہی تھی۔ آج مرحا کو لگنے لگا کہ وہ پھر سے بہت اکیلی ہو گئی ہے۔ احتشام کو پتہ چلا تو اسے بہت افسوس ہوا، مگر وہ اتنے مسائل میں گھرا ہوا تھا کہ اس کا آنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ کس نمبر 16 کے لیے کمنٹ سیکشن میں 16 لکھیں۔ اپنا خیال رکھیں اینڈ اللہ حافظ۔